مولانا روم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کارے پاکاں بر خود قیاس مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر۔ مولانا روم فرماتے ہیں شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، دیکھیں تو ان کی شکل ایک جیسی ہی نظر آتی ہے، شین یہ رے، لیکن معنی بھی ایک جیسے ہے۔ لفظ کی شکل ایک جیسی ہے، شیر اور شیر، لیکن معنی ایک جیسا۔ شیر درندہ ہے، شیر مایا ہے، دودھ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم شیرہ، جس نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے پیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم وطن، ایک ہوتا ہے ہم جماعت، ایک ہے ہم شیر۔ تو شیر کا مطلب ہے دودھ۔ اب لفظوں کی شکل تو ایک جیسی ہے، شیر اور شیر، پر معنی ایک جیسا نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں تم نماز پڑھو اور صحابہ پڑھے، شکل ایک جیسی ہے پر اخلاص ایک جیسا، للہیت ایک جیسی، نماز کی معنویت ایک جیسی۔ اسی طرح صحابہ کا کوئی کام دیکھ کر یا امام عالی مقام کا کوئی اقدام دیکھ کر اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ کارے پاکاں بر خود قیاس مگیر، پاک لوگوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ تم ان کے باطن سے واقف نہیں ہو، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن۔ تم فیصلہ لگا رہے ہو ظاہر کو دیکھ کر، باطن کو تو تم نے نہیں دیکھا، ان کا باطن کیسا ہے۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ جڑیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن تجارت اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی۔ تجارت کے وقت بھی وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ ظاہر کس میں مصروف ہے؟ تجارت میں۔ ظاہر کس میں مصروف ہے؟ لین دین میں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بے خرید و فروخت، قیمت طے ہو رہی ہے، بھاؤ طے ہو رہا ہے، یہ چیز اتنے کی دینی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اتنے کی لینی ہے، چیز دی جا رہی ہے، پیسے پکڑے جا رہے ہیں۔ ظاہر کس میں مصروف ہے؟ ظاہر تجارت میں مصروف ہے، لیکن باطن پاکیزگی میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کسی ایک واقعہ کو دیکھ کر فوراً حکم نہ لگا دینا، تم ان کے ظاہر دیکھ رہے ہو، باطن نہیں دیکھ رہے۔ اگر کسی واقعہ پر حکم لگانا ہے تو پہلے قرآن سے پوچھ لینا ان کا باطن کیسا ہے، ان کا اندر کیسا ہے، یہ جن پر میں حکم لگا رہا ہوں ان کے دل کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے۔ گمراہی یہاں سے ہوئی، ہم نے ایک ظاہری واقعہ دیکھا تاریخ کی کتاب سے، اور ہم نے اس واقعہ کو منشا کے بغیر، سمجھے بغیر کہ اس واقعہ کا منشا کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے اس واقعہ کی، صرف تاریخ کی کتاب سے واقعہ پڑھ کے ہم نے اس کو آگے بیان کر دیا، بلکہ اس سے حکم اخذ کر لیا۔ قرآن سے نہیں پوچھا، حدیث سے نہیں پوچھا۔ عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ تاریخ کی کتاب ہے، قرآن اور حدیث۔ جتنا آپ قرآن اور حدیث سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی گمراہی میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔ اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اسلام دشمن تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے جس سے امت میں تفرقہ بازی کو ہوا دی جائے، امت کو کمزور کیا جائے۔ یہ امت رسول اللہ کی امت ہے، ہمیں اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا چاہیے جس سے یہ امت کمزور ہو، جس سے آنے والی نسلوں کے لیے مل بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کی اکابرین نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہی قرآن اور حدیث کی منشا کے مطابق ہے۔ اہل بیت کا ادب بھی واجب ہے، صحابہ کرام کا ادب بھی واجب ہے۔
جو ان دونوں سے محبت کر رہا ہے وہی اسلام کا خیر خواہ ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی بے ادبی کر رہا ہے وہ ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اور اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے